الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال تعالی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. محترم حاضرین، درس عقیدہ کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم بریق الجمان کتاب کی سرسری تشریح کر رہے ہیں اور اس کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں، اور شرح ارکان ایمان کے ضمن میں ہماری پہلی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان سے متعلق جاری ہے. اور اللہ پر ایمان کے جو تین پہلو ہیں، اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اسماء و صفات میں اس کو اکیلا جاننا، جس کو توحید کہا جاتا ہے. اس میں ہم توحید الوہیت کی بحث کر رہے ہیں، جو تمام توحیدوں میں بھی سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تمام انبیاء اور ان کے امتیوں کے درمیان اسی توحید کا بنیادی جھگڑا رہا. انبیاء کی دعوت بنیادی طور سے توحید الوہیت ہی کی رہی، اور اس توحید الوہیت کا اظہار ہم کلمہ شہادت سے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. لہذا یہ اگلا درس ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی. لا الہ الا اللہ کی گواہی، اس کے معنی اور مفہوم کا تذکرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا یاد دلا دوں اس کی فضیلت کیا ہے لا الہ الا اللہ کی. آپ نے اس سے پہلے وہ روایت سنی، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، کہ جب لما کانا حضر الموت ابا طالب اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب ان کے چچا کی موت کا وقت آیا تو آپ ان کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ لیجئے، یعنی زبان سے اس کا اقرار کر لیجئے. یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، حجت پیش کروں گا کہ آپ کی بخشش ہو جائے. تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، یہ دو صاحبان جو سرداران قریش کے تھے اور ابو طالب سے دوستی رکھتے تھے، وہ موجود تھے. انہوں نے ابو طالب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کی ملت سے، طریقے سے، دین سے پھر جائیں گے؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پھر سے دہرائی، پھر انہوں نے اپنی بات دہرائی. یہ بار بار ہوتا رہا، اور پھر حدیثوں میں ہے کہ ابو طالب نے بالآخر یہ کہا کہ میں اپنے باپ کے دین پر ہی رہوں گا، میں یہ پسند نہیں کرتا، اس بات میں عار محسوس کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا. اور انہوں نے لا الہ وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور اسی پر موت ہو گئی. جب اس پر موت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے ضرور بضرور استغفار کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے. فانزل اللہ وانزل اللہ تعالی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اہل جہنم میں سے. غور کرنے کا مقام ہے، اگر آدمی ہوش و حواس سے اس آیت کو اور اس کے معنی و مفہوم پر غور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے چلے گئے، شرک کیا اور شرک پر موت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بغیر کوئی مرتا ہے تو وہ نبی کے چچا ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی اعلیٰ خاندان کا، حسب نسب کا ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم سے ہرگز ہرگز نہیں نکلے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب دعا نہیں کر سکتے، ان کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے، تو آخرت میں ان کے لیے سفارش یا شفاعت کیا کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ جو لوگ آج شفاعت کے بگڑے ہوئے عقیدے پہ تکیہ کر کے شرکیہ اور بدعتی اعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ باتیں آگے آئے گی، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ یہی اس ادھیڑ بن میں دین کی بگڑی ہوئی شکل کو اختیار کیے ہوئے اسی پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ بریلوی حضرات تو کھلا مشرکین مکہ کی طرح وسیلے کے قائل ہیں۔ ہمارے یہاں جو دیوبندی حضرات ہیں، ہاں یہ جو میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا آداب دعا میں بتایا جاتا ہے۔ آپ ان کی جو دعاؤں کے اہتمام دیکھیں گے، اس میں بڑے بڑے علماء اور بزرگان ان کے اللہ کے نبی کی دعا کا وسیلہ لگاتے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف، امام محمد اسے حرام کہتے ہیں، تمام محدثین اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکالے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حق کا وسیلہ لگایا، یہ روایت من گھڑت اور موضوع ہے، لیکن اسے دھڑلے سے بیان کیا جاتا ہے اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں ہمارے درس سے متعلق بات یہ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ پر اگر انسان کی موت نہیں ہوئی تو وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اور اسے سفارش بھی نہیں ملے گی۔ بخاری مسلم ہی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، غالباً بخاری اور نسائی میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش پانے کا سب سے زیادہ خوش قسمت اور حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اخلاص اور خلوص کے ساتھ کہتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی سفارش پانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی گواہی ضروری ہے۔ وہ روایت بھی یاد کیجئے جو امام ابو یعلا نے، امام بغوی نے شرح السنہ میں اور دوسرے کئی محدثین نے نقل کیا، اس میں سے بعض طرق ضعیف ہیں، لیکن علامہ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ وغیرہ میں جس سند سے نقل کیا ہے وہ سند صحیح ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک او کما ورد فی الحدیث، کہ اے رب پروردگار مجھے کچھ ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ جس کی ہم بحث پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، کہ پروردگار یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ گویا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کے مقام کو کوئی دوسرا پا نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرا یہ تذکرہ یا ذکر تو سب لوگ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ گویا سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی اسپیشل ذکر مانگ رہے تھے، ایسی چیز چاہ رہے تھے جو خصوصیت کا حامل ہو۔ ہاں تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں کیا معلوم یہ لا الہ الا اللہ کا کیا وزن ہے؟ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کف لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع وعامرهن فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ آخر لرجحت کفۃ لا الہ الا اللہ، اور کما ورد فی الحدیث، کہ اگر یہ 7 آسمان میرے اور اس کے اندر جو کچھ ہے میرے علاوہ، اس حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے، میرے علاوہ 7 آسمان اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے اور 7 زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو آج بہت سارے مسلمان اور میں ایسا سمجھتا ہوں بہت سے اہل حدیث بھی نہیں سمجھتے۔ بخاری مسلم سنن کی روایت ہے، سنن نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ یعنی پرچی، کارڈ وغیرہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں آئی کارڈ وغیرہ، اس کو بطاقہ بولتے ہیں عربی، جدید عربی میں۔ تو پرچی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصاح برجل علی رؤوس الاشہاد یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، آواز دے کر پکار کر سامنے لایا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کے رجسٹروں کو پیش کیا جائے گا. ہاں یوضع کیا ہے 97 سجلا کل سجل مد البصر، 99 رجسٹر اس کے اعمال کے ہوں گے، اور ہر رجسٹر جو ہوگا جو جس پر کے لکھا جاتا ہے مد بصر حد نگاہ تک ہوگا. یعنی ہمارے یہاں کے یہ رجسٹر یا ڈائری اور جو نوٹ بک رہتا ہے اس کی جیسا نہیں، حد نگاہ تک کتنا بڑا بڑا ہوگا، اور اس میں صرف اس کے گناہ اور اس کی غلطیاں ہوں گی، بھری ہوئی ہوں گی. 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر کی سائز جو ہے حد نگاہ تک. اس کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال کیا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے اتنکروا من ھذا شیئا، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے تھوڑی دیر سوچیے، کیا تم اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہو؟ تو کہے گا لا یا رب، پروردگار نہیں، سب صحیح ہے جو لکھا ہوا ہے، مجھے کسی چیز سے انکار نہیں. سوال کیا جائے گا الک عذر او حسنہ، کیا تمہارے پاس کوئی عذر اور بہانہ ہے کہ تم سے یہ غلطی فلاں وجہ سے ہو گئی جس کی وجہ سے قابل معافی ہو؟ کوئی عذر ہے، یا اس کے علاوہ کچھ نیکیاں ہیں تمہارے پاس جو اس میں لکھی ہوئی نہیں ہیں؟ فیہاب الرجل، تو حدیث میں ہے کہ آدمی ڈر جائے گا، ہیبت کا شکار ہوگا، اور کہے گا کہ نہیں، میرے پاس نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی نیکی ہے. تو اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ انکا لا ظلم علیک اليوم، آج تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہاری نیکی ہے. فتخرج لہ بطاقہ، تو اس کے لیے ایک بطاقہ یعنی ایک پرچی نکالی جائے گی، ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہے. تو وہ جواباً کہے گا کہ ما ھذہ البطاقہ من ھذہ السجلات، کہ پروردگار یہ ایک چھوٹی سی پرچی ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو اللہ کی جانب سے کہا جائے گا انک لا ظلم علیک اليوم، ہاں تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا. اتعرف ما فی ھذا، تم جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ اس بطاقہ میں لکھا ہوگا جو اس کی نیکی ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ نہیں، یہ بندے ہیں، اور رسول ہے، یہ مقام ہے. یہ دو گواہیاں اس میں ہوگی. تو حدیث میں ہے کہ تمام 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں ترازو کے رکھا جائے گا اعمال کے، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزندار ہوگا، وہ 99 اٹھ جائیں گے، یہ جھک جائے گا. وزندار یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہوگی. لا الہ الا اللہ کی گواہی کا وزن محسوس کیجیے. لیکن یہاں ایک بات علامہ ابن قیم نے اس حدیث کو نقل کر کے بڑی پیاری بات کہی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی ظاہری شکل کے مقابل اس کی جو معنویت اور روحانیت ہے، اصل حیثیت اس کی ہوتی ہے. ایک آدمی، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی شکل دونوں کی ایک ہے. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پوری مسجد میں جتنے لوگوں نے، سب نے 4 رکعت پڑھی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے وہ مسلک والا طریقہ ہٹا دیں، 4 رکعت کے اعتبار سے سب کی نماز یکساں ہے، امام صاحب کی بھی، مقتدیوں کی بھی، مقتدیوں میں تمام لوگوں کی. لیکن اب سوچئے کہ کسی کا خلوص ہوگا، کسی کے اندر خلوص نہیں ہے، کسی نے سنت کی زیادہ پابندی کی، کسی نے نہیں کی، کسی کے اندر خشوع خضوع زیادہ تھا، کسی کے اندر کم تھا، کسی کے اندر نہیں تھا. کوئی بازار میں خریداری کر رہا تھا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا تھا. کسی کے عقیدے صحیح ہیں، کسی کے عقیدے صحیح نہیں ہیں. 4 رکعت اس نے بھی پڑھی، 4 رکعت دوسرے نے بھی پڑھی. کیا سب کی برابر ہوگی نماز؟ نہیں. علامہ ابن قیم وہی کہتے ہیں کہ ایک ہی عمل 2 لوگ کر رہے ہیں جس کی ظاہری شکل و صورت ایک جیسی ہے، لیکن اندر سے حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر. ایسے ہی یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ سارے لوگ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں آج دنیا میں، لیکن سب کا لا الہ الا اللہ یکساں نہیں ہے.
یہی وجہ ہے جو جملہ انہوں نے کہا جس پر آدمی کو چونک جانا چاہیے. ہم لا الہ الا اللہ کی فضیلت سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اتنا وزن دار ہے, ہمارے گناہ تو ابھی 99 رجسٹر بھرے نہیں ہیں اور یہ تو 99 رجسٹر سے زیادہ وزن دار ہے. تو اس خوش فہمی میں مت رہیے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ غور کرنے کی بات ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. لا الہ الا اللہ والے کہنے والے جہنم میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا لا الہ الا اللہ وزندار نہیں ہے, 99 رجسٹر پر بھاری نہیں پڑ رہا ہے, آسمان اور زمین سے بھاری نہیں پڑ رہا ہے, جو پہلے والی روایت بیان کیا میں نے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو ویسے نہیں کہا جیسے کہنا چاہیے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے ہم نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بہت پڑھ لی, اور یہاں یہ بات دماغ میں رکھ لیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ فضیلت میں فضائل دیکھو مسائل نہ دیکھو, وہ فضائل دیکھ رہے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کے الٹ چیزیں بھی کر رہے ہیں, اس لیے ان کا لا الہ الا اللہ کوئی وزندار نہ رہے. ایسا ہو سکتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. غور کرنے کی بات ہے. تو اب ہمارا لا الہ الا اللہ وزندار کب ہوگا؟ جب ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے, اس کی شرطوں کے مطابق اسے کہیں گے, اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے. اس لیے شہادت لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا بہت ضروری ہے. بلکہ ابھی شرائط آ رہی ہیں, اس میں پہلی شرط وہی ہے. سب سے پہلے ہم معنی کو لیتے ہیں. یہ چند فضیلتیں میں نے بیان کی, اور بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. لا الہ الا اللہ کو بطور ذکر اگر کوئی بندہ کہتا ہے بہت فضیلت کی بات ہے. لیکن علامہ عبدالرزاق بن عبد المحسن العباد اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ بھائی آیت الکرسی کی فضیلت پڑھ لی, سورہ فاتحہ کی فضیلت پڑھ لی, لا الہ الا اللہ کی الحمدللہ کی فضیلت پڑھ لی, لیکن اس کے معنی اور مفہوم اور تقاضے کو جب سمجھا ہی نہیں تو فضیلت پڑھ لینے سے وہ فضیلت ہم کو نہیں ملے گی. اس کے معنی کو سمجھ کر حتی الامکان اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے معنی کے مطابق اپنے آپ کو ظاہر باطن میں ڈالیں, تب اس کی فضیلت ملے گی, ورنہ بے فائدہ ہے. بہرحال اسی طریقے سے اگر لا الہ الا اللہ کی ان فضیلتوں کو ہم کو حاصل کرنی ہے, جس میں سے چند کا میں نے ذکر کیا, تو پہلے اس کا معنی جاننا ہوگا اور پھر اس کی شرائط وغیرہ سے واقف ہونا ہوگا. پہلی بات, لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں, اور گواہی جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے اور زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے, دل میں یقین ہوتا ہے. زبان, اگر آپ کوئی بات زبان سے کہہ رہے ہیں, دل میں یقین نہیں ہے, تو یہ شہادت نہیں ہوگی. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا جاءک المنافقین قالوا نشہدک انک رسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں, نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ آپ اس کے رسول ہیں, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے, یہ جھوٹے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹے ہیں. کیسے؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں, دل میں اس کا یقین نہیں ہے, اس لیے ان کی گواہی نہیں ہے. تو گواہی وہ ہے, شہادت وہ ہے جس کا دل کے یقین کے ساتھ زبان سے اقرار ہو, اور پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی اس اقرار اور یقین کی تعمیل ہوتی ہو, اس کی موافقت ہوتی ہو. تو لہذا لا الہ الا اللہ کا اجمالی معنی, مختصر معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق. یہاں ایک محذوف مانا جاتا ہے لا نفی جنس کی خبر کو. لا معبود بحق, کوئی معبود حق کے ساتھ نہیں ہے, یعنی سچا معبود نہیں ہے, الا اللہ تعالی سوائے اللہ کے. یعنی دوسرے الفاظ میں لا یستحق ان یعبد الا اللہ, عبادت کیے جانے کا مستحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہٰذا یہ بات جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا کی جائے, اور یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز پڑھی جائے. نماز پوری کی پوری عبادت ابھی ہم نے پڑھی, اب نماز میں رکوع ہے, سجدہ ہے, ہم ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک قیام ہے. اگر ایسا قیام کوئی ٹیچر کے لیے, کوئی گرو کے لیے, کوئی بزرگ کے لیے اگر ایسا قیام کرتا ہے جیسا نماز میں اللہ کے لیے, تو یہ شرک ہوگا, اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. ایسا رکوع کسی کے لیے, کیا سورج چاند ستارے کے لیے, کسی بزرگ کے لیے, پیر اور بابا کے لیے. آج کئی کلپ آ رہی ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے, مسلمان کہلانے والے کچھ پیران اور بابا, یہ لوگ خود بھی جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, اور اپنے مریدین کو بھی. تصویریں آتی ہیں
کلپس میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں, ان کے پیروں پر پیشانیاں ٹیک رہے ہیں, اور ایسی کئی حرکتیں کر رہے ہیں جو کھلے طور پہ شرک ہے. حیرت انگیز بات ہے, مسلم معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلکی جھگڑے کرتے ہیں. 8 اور 20 کی ضعیف روایتیں پھر بھی لڑ رہے ہیں, ہاں اس میں پوری طاقت صرف کر رہے ہیں, لیکن غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا یا جائز نہیں ہے. اس میں کسی کا اختلاف کسی مسلمان فرقے کا تو کم سے کم نہیں ہے. چاروں ائمہ میں سے کوئی جو ہے پختہ قبر کو بنانے کا قائل نہیں ہے. ہمارے یہاں بن رہی ہیں, بورڈ لگ رہے ہیں. تو شرکیہ جو بڑا گناہ ہے اس پر ہم خاموش ہیں. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے امت کی بے حسی اور غفلت کا. آج جو نتائج یا جو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مسلمان جو چاہتے ہیں اس کے خلاف ہو رہا ہے, اور لگتا ہے کہ ابھی میں نے دیکھا الیکشن نتیجے کے سلسلے میں ایک صاحب نے تبصرہ کیا مختصر سا, ابھی نماز میں مسجد میں ہی موبائل بند کرتے کرتے نظر پڑی, کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں ریجیکٹ کر دی. الیکشن کے اس میں کہہ رہا ہے بھائی کیا لینا دینا, آپ تو اپنے گھر میں پرسکون ہے نا. جماعت کا جھگڑا ہو رہا ہے وہ دونوں کا جھگڑا ہے, آپ کو کوئی حق باطل سے اللہ کے دین سے کوئی لینا دینا ہے, لیکن کیا حق ہے کیا باطل ہے, کس کا ساتھ دینا چاہیے کس کا نہیں دینا چاہیے. ایسے ہی 2 پارٹیاں لڑ رہی ہے, ایک جیت گئی ہار گئی, آپ کو کیا فکر ہے؟ کیوں دعائیں کر رہے ہیں, کیوں ووٹ دینے جائیں گے؟ اب ووٹ دینے نہیں گئے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بھائی ظالم کو حکمراں مسلط نہ کر, اس کی دعا ہی ہے ہم پر پھیلا رہے ہیں. پوری قوم میں ہر وہ عمل ہر وہ بات جو پستی کی زوال کی ہو سکتی ہے, وہ آج امت مسلمہ میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ملے گی جو نہ ہو زوال کی. آپس میں لڑنا, بچوں کی تربیت کا نہ ہونا, اخلاق کا پست ہو جانا, انتقامی ذہنیت کا ہونا, گری ہوئی اور گھٹیا ذہن اور سوچ کا ہونا, ہر بات میں ذاتی طور سے بدلہ لینا, دین کی کوئی فکر نہیں کرنا, دین سے جماعت سے اجتماعیت سے کوئی لاپرواہ ہو جانا, ہر وہ چیز جو تنزلی کی ہو سکتی ہے, تنزلی کا سبب ہو سکتا ہے, آج کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے. اور اس کی بنیادی سبب آپ مانیں یا نہ مانیں, آگے چل کے اگر یہ دروس آپ پڑھتے رہیں تو آپ بھی یہ مانیں گے کہ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ توحید کا بنیادی سبق لا الہ الا اللہ ہی نہیں سمجھا ہے ہم نے. جو جتنا دین سے دور ہے ایسا سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ سے اتنا دور ہے. جو لا الہ الا اللہ کو جتنا سمجھے گا اتنا دین کو سمجھے گا. تو کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کسی کے لیے نماز سجدہ رکوع نہیں کیا جا سکتا, کسی کے حلال حرام کو نہیں باجا جا سکتا. بعض علماء نے لا الہ کی تشریح میں بڑی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں, اگر سب بیان کروں تو ابھی کئی دروس ہوں گے. رمضان المبارک میں مجھے یہ بہت ہی مختصر سے وقت میں بیان کرنا ہے. کچھ لوگوں نے لا الہ اس میں یہ معنی بھی داخل ہے لا رب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی آیت اور اس کی تشریح کو دماغ میں رکھیے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ لا الہ الا اللہ مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کو, امام کو, بزرگ کو, شخصیت کو ایسا نہیں مانتے کہ اللہ کے قانون کے سامنے اس کا قانون چلے. کیا ہم ایسا مانتے ہیں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, کیا وہ مانتے ہیں ایسا؟ آج پیر صاحب نے اگر ایک چیز کو حلال حرام کہہ دیا تو آپ اس کے سامنے حدیث بتا دیجئے, وہ اگر ہاتھ پہ بیعت ہے کسی سلسلے کا, نقشبندی, چشتی, قادری, اور یہاں اس کے کوئی جانشین ہے, اس کے ہاتھ پہ بیعت ہے, اور بیعت جن پہ کی ہے اس نے پیر صاحب نے بول دیا کہ یہ آپ کو نہیں کھانا ہے, تو آپ لاکھ حدیث بتا دیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو جائز بتایا, وہ نہیں مانے گا. تو لا الہ الا اللہ ماننے والا وہ کہلائے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ ماننے والا کہلائے گا. اور جب وہ بزرگ کو مان رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں سے اتحاد و اتفاق کرے گا. جو اس کی اللہ کے رسول کی حدیث بتا کے جو اس کی بات کو غلط کہہ رہا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھے گا, جبکہ وہ اس کا دوست ہے. ابھی ہم صحیح بات بتا رہے ہیں, توحید کا درس دے رہے ہیں جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, یہ ہماری دوستی ہے. لیکن جن کے عقیدے کے خلاف یہ بات جائے گی وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. تو لا ربا والا معنی بھی آ گیا. لا ند الا اللہ کا معنی بھی اس میں شامل ہے. اللہ کے سوا کوئی اللہ کا ہمسر نہیں ہے. ند کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرنے لگے یا اللہ سے زیادہ محبوب ماننے لگے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو انداد بنا لیا. انداد کسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے خود آگے تشریح کی. یحبونہم کحب اللہ, وہ ان ہمسروں سے, انداد ند کی جمع جس کا ترجمہ ہمسر کرتے ہیں, ایک جیسا, ہم پلہ, جوڑ کا, کہ ان کو ہمسر کیسے بناتے ہیں؟ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرتے ہیں.
اس سے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے استدلال کیا کہ مکہ کے کفار جس طرح معبودان باطلہ سے محبت کرتے تھے، اللہ سے بھی کرتے تھے، اللہ سے محبت کرنے کے باوجود قرآن ان کو مشرک کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرح دوسروں سے بھی محبت کر رہے ہیں. اگر ہماری اور آپ کی یا کسی بھی انسان کی محبت میں، محبوب ہونے میں اللہ کی طرح کوئی اور ہو جائے، محبت میں اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، تو ہم نے جس کو اللہ کی طرح یا اللہ سے زیادہ محبوب بنا لیا وہ ند بن گیا. اب وہ پیر صاحب ہو، محبوبہ ہو، عشق اور محبت کے مارے ہمارے نوجوان جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم اپنے محبت میں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. علماء سلف نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عشق اور معاشقے میں بھی اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، تو یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگوں کو کہ اگر میری محبوبہ مجھ سے کہے تو میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس کی سب باتیں ماننے کو تیار ہوں. تو دنیا کی عارضی ہوس کی بنیاد پر اس محبت کے لیے بندہ یہاں تک جاتا ہے انسان. اللہ کی محبت کے لیے کہاں تک جانا چاہیے؟ صحابہ کرام سے سیکھیے اور دیکھیے. تو لا ندہ کا مفہوم بھی اس میں داخل ہے. اسی طریقے سے لا طاغوت، طاغوت کسی کو اتباع میں یا اعتقاد اور عقیدت کے درجے میں ایسا بکانا کہ اس کے مقام سے اس کو بڑھا دیا جائے. اگر کسی کو پیر بابا مولوی بزرگ کو بڑھا کر نبی کا درجہ دے دیا جائے یا نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے تو وہ طاغوت ہے. بہرحال یہ سارے معنی ند اور یہ سارے لا الہ جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی طاغوت نہیں ہے اللہ کے سوا، یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں. تو نہ اس کے لیے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے گی، نہ اس کے لیے نظر کی جائے گی، نہ ذبح کی جائے گی، نہ دوسروں کو حلال و حرام کا حق دیا جائے گا کہ وہ جو حلال کہیں وہ حلال، وہ جو حرام کہیں حرام. شریعت کسی اور سے نہیں لی جائے گی. عزت ذلت دینے والا وہ، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، یہ توحید اور ایمان ہے. اور یہ آج ہمارے یہاں نہیں ہے. تو کہا اس طرح جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور ان میں سے کوئی بھی عبادت کوئی بھی فیصد میں غیر اللہ کی طرف نہ پھیری جائے. ایک آدمی نے ایک مکھی کو بت کے لیے ذبح کر دیا. امام احمد نے اپنی بعض کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا، محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں. ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. وہ حدیث آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا چڑھاوا چڑھاؤ، کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی چڑھا دو. مکھی چڑھا دی اور جہنم میں چلا گیا. اس کا مطلب وہ مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا. مکھی کو غیر اللہ کے نام پہ چڑھا دینے میں اس نے کوئی حرج نہیں سمجھا، شرک کیا. تو اگر کسی معبود کی تعظیم اللہ کی طرح مکھی سے بھی کر دی اور اس پر مر گیا بغیر توبہ کے تو جہنم میں جائے گا. اندازہ لگائیے. یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں شامل ہے کہ کوئی بھی عبادت کا کام ظاہری اور باطنی، قولی فعلی عبادت ہو. جیسے میں نے یہ نماز کہی تو نماز میں رکوع سجدہ دکھانا ظاہری میں عبادت ہے. ہم دل میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں. اب آج کوئی مسلمان کسی ہندو کے جنازے میں جاتے ہوئے جے فلاں کی بولتا ہے تو وہ اللہ اکبر کے جیسا اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہا ہے، زبان سے شرک کر رہا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. آج ہمارے ہاں یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بعض شہروں میں خبریں آتی ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کیا، ارتھی میں شرکت کی اور ایسے ایسے نعرے لگائے. تو اگر آپ غیر اللہ کو اس طرح سے پکارتے ہو، جیسے نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہو، اذان میں کہہ رہے ہو، کسی اور کو کہنے لگے تو یہ آپ شرک کر رہے ہیں. کعبہ کا طواف کرتے ہو، حج میں جتنے اعمال ہیں سب عبادت ہے، اس میں طواف ہے. اب اگر کوئی کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، کسی بزرگ کا طواف کر رہا ہے، کسی مشہد اور کسی مقام کا طواف کر رہا ہے، عبادت سمجھ کے، فضیلت سمجھ کے، اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھ کے، وہ شرک کر رہا ہے. تو عبادت جتنی بھی ہے اللہ کے لیے کی جائے گی، جیسے جتنی جہاں اللہ نے بتایا ہے، رسول نے بتایا ہے، ویسے اتنی ہی کی جائے گی. اس میں فرق کیا تو یہ بدعت ہو جائے گی، دوسروں کے لیے کیا یہ شرک ہو جائے گا. اب لا الہ الا اللہ کا یہ معنی بتایا. یہاں آگے بڑھ گئے ہیں لیکن میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. ہمارے یہاں جو صوفی لوگ ہیں، اہل تصوف، یہ تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، دوسری کتابوں میں ملے گا. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم نے کہا لا معبود بحق. اہل تصوف اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب آپ موجود ہیں، میں موجود ہوں، یہ مسجد کی در و دیوار موجود ہے، یہ پنکھے موجود ہے، یہ مائک موجود ہے، یہ موبائل موجود ہے، یہ نقلی صحیح پھول،
دنیا کی جتنی پیڑ پودے، آسمان زمین، ساری چیزیں، درخت پھول پتے سب موجود ہیں، تو جو موجود ہے سب اللہ ہے. یہ مطلب ہوا. یہ مطلب اس معنی کو بیان کرنے سے کیا ہوا معلوم ہے؟ یہ کلمہ توحید، کلمہ اخلاص کو کلمہ شرک بنا دیا. میں نے اس سے پہلے سرسری تذکرہ کیا ہے، تحقیق کر کے معلومات لیجیے. ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود، پوری کائنات ایک ہی وجود ہے، سب اللہ سے نکلے اور سب کے اندر اللہ ہے، ایسا عقیدہ. یہ سب سے گھناؤنا شرک اور سب سے بڑا کفر ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کفر اور شرک ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ مان لیا، پیڑ میں، پودے میں، یہاں تک کہ مورتی میں. اور یہ ہمارے اہل تصوف مانتے ہیں. یہ آیا کہاں سے؟ ہندو دھرم سے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کا جو اپنشد ہے، ایک اپنشد کی مختلف کتابیں ہیں، ایک پورا کا پورا وحدت الوجود کو بیان کرنے میں ہی ہے. یہ جو ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں بڑے، کیا بولتے ہیں ان کو، جو بڑے والا 4 ہوتے ہیں ہندوؤں کا، جو 4 بڑے پنڈت جو سردار ہوتے ہیں، شنکر آچاریہ. تو شنکر آچاریہ نام کا ایک پرانا آدمی گزرا ہوا ہے، بہت کم عمر میں مر گیا. ہندو دھرم میں ایسا کہا جاتا ہے، ہندو دھرم کی تاریخ میں، کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے وید کی تشریح وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق کی، اور وہ وحدت الوجود کا قائل تھا. ہاں، اور یہ جو ابن عربی وغیرہ ہے، ہندوستان کے پنڈتوں سے اس نے اپنشد کا اور وحدت الوجود کا درس لے کر گئے تھے. اور ان الحق وغیرہ کہنے والا جو تھا منصور ابن حلاج، حسین ابن حلاج، یہ لوگ اسی فلسفے کے قائل تھے، ہندو دھرم کے فلسفے کے. سب میں اللہ ہے، اور اوم کی تشریح میں بعض پنڈت یہی کہتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، سب میں اللہ ہے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے. میری خود ایک پنڈت سے گفتگو اور بحث ہوئی. خیر، اس تفصیل سے جائے بغیر اس وحدت وجودی اور ہما اوست کے عقیدے کے مطابق لا الہ الا اللہ کی تشریح کی انہوں نے. اور یہ جس کو ہم کلمہ توحید کہہ رہے ہیں، اس کو میں نے عرض کیا کہ یہ کلمہ شرک بنا دیا. ہمارے یہاں یہ قائل ہیں. کچھ دنوں پہلے ناندیڑ میں ایک اہل حدیث طالب علم نے دیوبندی اجلاس کے اندر مفتی صاحب سے، دیوبند کے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ ہمارے یہاں کے مفتی صاحب نے یہ کہا. میں نام لے کے بیان کر رہا ہوں، مقصد کسی کی بدنامی کرنا، مخالفت کرنا یا اختلاف کو ہوا دینا نہیں ہے. مقصد یہ بتانا ہے کہ ہمارے کتنے قریبی لوگوں میں کتنی بھیانک عقیدے کی خامیاں پائی جاتی ہیں اور لوگ اس سلسلے میں مصلحتوں کا شکار ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے ناندیڑ شہر کے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے. میں نے ان سے جا کے سوال کیا، وہ نیا اہل حدیث ہوا تھا، اس کی کلپ آئی تھی، ویڈیو کلپ 2-2.5 سال پہلے کی بات. تو کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ ہندو مذہب کے مطابق جو مندر ہے، ہندو مندروں میں مورتیاں ہوتی ہیں، کیا مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ نے جو کہا کہ ہر چیز میں اللہ ہے، تو کیا ہندوؤں کے مندر میں موجود استھاپت مورتیوں کے اندر بھی اللہ ہے جس کی پوجا کر رہے ہیں ہندو؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے پہلے چٹھی لکھ کر سوال کیا. اس سوال کو پڑھ کر برہم ہو گئے مفتی صاحب، غصہ ہو گئے اور کہا کہ کون ہے جس نے یہ گستاخی کی، ایسا سوال کیا ہے؟ نوجوان کھڑا ہوا، اس کو اسٹیج پر بلایا گیا. اسٹیج پر بلانے کے بعد اس کو ڈانٹا پھٹکارا گیا. یہ ویڈیو کلپ میں موجود ہے. اور اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس مورتی کے اندر بھی اللہ ہے. اور میں اس اسٹیج سے کہتا ہوں کہ یہ بات انتہائی گھناؤنی، غلط ہے اور توحید کے عقیدے کے خلاف ہے. اس سے بڑھ کر گناہ کی اور غلط بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے اندر مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گندی چیز کے اندر مانو. اگر اس کو صحیح مانا جائے گا تو دنیا میں کوئی مشرک ہوگا ہی نہیں. فرعون کے اندر بھی اللہ کو ماننا پڑے گا. درختوں کی جو پوجا کی جا رہی ہے ان کے اندر بھی اللہ ہے. تو جو جس کی پوجا کر رہا ہے اللہ کی کر رہا ہے. اس سے زیادہ بڑا شرک کوئی نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پرانے حنفی علماء نے بھی، علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں یہ بیان کیا کہ حلول اور اتحاد کا عقیدہ جو ہے وہ نصارہ کے کفر سے بڑا کفر ہے. نصارہ تو 3 کو مانتے ہیں. نصارہ تو صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے اندر آ گیا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ.
نصارہ صرف ایک مانتے ہیں، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ماننے والے ہمارے صوفی حضرات اور ہندو عقیدے کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ تو ایک ہی ہیں، سارے لوگوں کے اندر اللہ ہے، حتیٰ کہ گندی چیزوں کے اندر بھی اللہ کو مان رہے ہیں۔ شیخ تلمسانی اور ان کا واقعہ جو دو صوفیوں کا نقل کیا، میں نام بھول رہا ہوں، ہاں یاد آ جائے گا، کہ راستے سے گزرے، ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا اور اس کی لاش بھی سڑ رہی تھی، تو شاگرد نے پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب بتائیے کیا اس کے اندر بھی اللہ ہے؟ کہا اس کے اندر بھی ہے۔ فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب ملتی ہے یہاں بازار میں، اور ایک کون سی کتاب ہے اس کی، اس میں آپ پڑھیے ایسی ایسی باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے، کتے کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا سیدی، میرے آقا، یعنی کتے کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اس سے بڑے اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے گرد و پیش میں یہ عقیدے پائے جاتے ہیں، اور ان صوفیوں کے واقعات فضائل اعمال کے نام سے بیان کیے جاتے ہیں، صوفیوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب عام آدمی، جاہل آدمی اور خواتین یہ واقعات سنتے ہیں اور پھر صوفیوں اور بزرگوں کے عقیدے کو سنتی ہیں، تو ان کی بزرگی کو سمجھ کر ان کے عقیدے کو صحیح سمجھ لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، اور آج ہمارے یہاں یہ آج عام ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو اہل تصوف کے عقیدے کی بنیاد پر بولتے ہیں، ہمارے شعراء اپنے شعر میں بولتے ہیں، ہمارے نثر نگار نثر میں بولتے ہیں، ہم لوگ اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، یہ اسی عقیدہ ہے، وحدت الوجود کی بنیاد پر ہے، ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے۔ اگر یہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، حکمت اور دوسرے پہلو اس میں نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ کا جلوہ یعنی اللہ کی ذات اس میں ہوتی ہے، یہ شرک ہے۔ امداد المشتاق نامی کتاب بازار میں ملتی ہے، دیوبند سے چھپتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے پیر صاحب امداد اللہ مہاجر مکی کے افادات پر شرح کی، اور اس پر ایک تیسرے صاحب نے کی۔ اس میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود اگرچہ حق ہے، لیکن اس کو علماء اور عارفین نہیں سمجھ پاتے تو عوام کیا سمجھیں گے؟ بتائیے، انہوں نے حق کہہ دیا۔ انہی کا واقعہ اسی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، پردے کے پیچھے گئے، تھوڑی دیر بعد نکلے تو لنگی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کہا، پوچھا کیا بات ہے؟ ابھی تو اندر گئے تھے، اندر پانی بھی نہیں ہے۔ تو کہا وہ حاجیوں کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا، میں بچانے چلا گیا تھا۔ دو واقعہ ہے اس میں اس طریقے کا، اور حاجی صاحب کا ہی ہے۔ دیوبندی بریلوی دونوں اس کو پیر مانتے ہیں، دیوبندی بڑوں کے جتنے ہندوستان کے بڑے علماء سب ان کو پیر مانتے ہیں۔ تو جب حاجیوں کا جہاز آیا اور حاجیوں سے پوچھا گیا کہ تم فلاں فلاں تاریخ کو کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ کہا ہاں، ہمارا جہاز جو ہے وہ بھنور میں پھنس گیا تھا، ڈوبنے کو تھا کہ اچانک بھنور سے نکلا۔ ہم نے باہر جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ پانی میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جہاز کا سیرا پکڑ کر کھینچ کے بھنور سے نکال رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بیان کیا۔ ہمیں ہنسی آ رہی ہے اور واقعی بظاہر ہنسی کی چیز ہے، لیکن حقیقت میں رونے کی بات ہے۔ اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حاجی صاحب کو ایک صاحب نے آگے بتایا کہ ہمارا جہاز پھنس گیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے آ کے جہاز نکالا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے جو کرتا ہے، لیکن کس کی شکل میں آ کے کر دیتا ہے تاکہ دوسرے کا نام ہو جائے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کی شکل میں آئے۔ اسی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر وحدت الوجود حق ہے تو آپ جو ہے وہ غلیظ اور حلوہ دونوں کھا کے بتاؤ۔ اسی کتاب میں شرح کے اندر تو اس بزرگ کو غصہ آ گیا۔ اب ان کو جب غصہ آتا ہے باباؤں کو، پیر صاحبان کو، پھر کرامت کھیلتے ہیں، جوش آ گیا۔ ہاں، اور پھر اس کے بعد غصے میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے انسانی شکل میں حلوہ کھا کے بتایا، اور سور کی شکل اختیار کر کے گوہ کھا لیا۔ یہی لفظ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، گوہ، غلیظ کی جگہ وہاں لکھا ہے کہ گوہ کھا کے بتا دیا۔ آگے صاحب کتاب تبصرہ کرتے ہیں فاروقی صاحب، جامعہ ملیہ والے جو صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ الگ الگ ظاہری حیثیت کی وجہ سے خصوصیات الگ ہو جاتی وغیرہ، لیکن چونکہ ان کو جو ہے دکھانا تھا اور ایک آدمی نے سوال کیا تو جوش میں آ کے اس کا مظاہرہ کیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اتنے وقت پہ مجھے درس ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا سا میں اس لیے بھی بیان کرنا ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہمارے گرد و پیش میں کیسی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جتنی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہم سمجھنے جا رہے ہیں، یہ جتنے لوگ یہ مان رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے بالکل خلاف ہیں، بالکل خلاف۔ ہمارے یہاں وہ طبقہ
جو حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے، حکومت الہیہ، یہ جماعت اسلامی والی فکر، اخوانی فکر، اس میں لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کی جاتی ہے اس میں صرف قانونی اعتبار سے توحید کو مانا جاتا ہے. ہاں، وہ لا حاکم الا اللہ صرف تشریح کرتے ہیں، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. اب معبودیت میں، عبادات کے معاملات میں وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں اس کو، ان کی توحید بھی ادھوری، ناقص، اور لا الہ الا اللہ کا معنی اگر ہم غلط نہیں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی ناقص بیان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی نہیں سمجھا ہے، وہ چاہے سید قطب ہوں، چاہے مولانا مودودی صاحب ہوں یا حسن البنا ہوں، اگر وہ یہ تشریح کرتے ہیں، ہاں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو تو یہ برداشت ہی نہیں ہوگا، ہاں اگر وہ یہ تشریح کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے پورے معنی کو نہیں سمجھا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کا وہ معنی سمجھیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام نے سمجھا تھا. اور وہ معنی کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ، معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ لا نفی جنس کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی جس لفظ پر یہ آ جاتا ہے اس جنس کی نفی کرتا ہے. جیسے کہا گیا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، یہ کوئی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ نفی جنس کی وجہ سے، کوئی نماز نہیں ہے الا بام الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے. اب امام کی نماز ہو کہ مقتدی کی نماز ہو، ہاں تہجد کی نماز ہو کہ فرض ہو سنت ہو، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں. ایسے ہی یہاں کہا لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ کوئی کا ترجمہ کہا لا نفی جنس کا، تو لا نفی جنس ہے اور الہ اس کا اسم ہے. لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی الہ جنس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہاں، اور اس کی خبر جو ہے محذوف ہے جس کو ہم نے کہا بحق. اور الہ کا لفظ جو ہے، الہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ الہ کا لفظ عربی میں الہ یا الہو، فتح یفتح سے بنا ہے. اس کا مصدر ہے جو الوہیت بولا جاتا ہے، الہتن و الوہتن و الوہیتن، یہ اس کا مصدر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا. ہاں، والالہ، الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ معبود جس کی اطاعت کی جائے، دل جس کی الوہیت کے قائل ہوں محبت و تعظیم کے ساتھ، دل محبت و تعظیم کے ساتھ جس کے سامنے بندگی اختیار کریں، دل اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اس کا خوف اور ڈر دل میں رہے، اور اس کے توابع، اس کے تحت میں جو چیزیں آتے ہیں وہ بھی. اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو کہتے ہیں اللہ، بس 2-4 منٹ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں، اللہ جو لفظ ہے اللہ کا اسم ذات ہے، بنیادی نام ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی اللہ کا اسم اعظم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا ذکر کر کے دوسرے ناموں کو اس کی طرف ذکر کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. دوسرے ناموں کو ذکر کر کے اللہ کو اس کے بعد ذکر نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ اس میں ذات ہے، اس میں خاص ہے. اس کی طرح اللہ کی طرح ایک اور نام کا ذکر اللہ نے اس طرح سے کیا ہے، الرحمن. اس لیے الرحمن کو اس میں صفت بھی کہتے ہیں، اس میں ذات بھی. یہ اسماء و صفت کی بحث میں یہ تھوڑا سا میں تشریح کروں گا، ہو سکتا ہے ابھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو. تو اللہ کا اس میں ذات ہے. یہ اللہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی الہ سے بنا ہے. الہ بورڈ نہیں ہے، اس کو بورڈ پہ سمجھانا چاہیے. الہ پر ال لگایا جائے، الہ. اب درمیان میں کئی الف ہونے کی وجہ سے یا پہلے اور بعد میں ایک حمزہ کو بیچ کا الہ کا حذف کر دیا گیا اور 2 لام ہو گیا اور ان دونوں کو ملا دیا گیا، اللہ ہو گیا. الہ پہ ال داخل ہوا، یہ تعریف کا یعنی معرفہ کہلانے کا. الہ پر اللہ کے اللہ بنایا، تو اس طرح اللہ کا نام بنا. الہ یا الہ معنی عبادت کرنا. ایک ہوتا ہے الہ یا الہ، باب سمع سے. کچھ لوگوں نے کہا الہ سے اللہ بنا ہے، اور الہ کا معنی ہوتا ہے متحیر ہونا، حیران ہونا، تعجب میں پڑ جانا. تو اس کا معنی لوگوں نے کہا کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لکھا کہ اگر اس کو مادہ مانا جائے الہ، اور میں کہتا ہوں دونوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، زیادہ راجح پہلا والا ہے کہ معبود کے معنی میں. لیکن اگر الہ سے بھی مانے متحیر ہونا، تو متحیر ہونا مولانا آزاد نے بڑی پیاری تشریح کی. میں اپنے الفاظ میں شارٹ میں کہوں اختصار کے ساتھ کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات اور مصنوعات ہے وہ انسان بنائے ہوئے اللہ. کوئی چیز کو دیکھ کے ہم پہلے حیرت کرتے ہیں، اس سے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کو سمجھتے ہیں اس کے تعلق سے ہماری حیرت ختم ہو جاتی ہے. کوئی نئی چیز آتی ہے ہم حیرت سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ، لیکن جب اس کو پہچانے لگتے ہیں یہ ایسے فنکشن کام کرتا ہے، یہ مشین اس طرح سے کام کرتی ہے، تو اس کے متعلق جو ہماری تعجب اور حیرت کی بات ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساری مخلوق اور مصنوع کا یہی بات ہے کہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی ذات اور شان صرف تنہا ایسی ہے
کہ آپ اور ہم یا دنیا کا کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مخلوق اللہ کو جتنا جانے گا اتنا حیران ہوگا. اللہ کو جاننے کے بعد آپ کو حیرانی ہوگی. اللہ کی ذات و صفات کا جب علم آپ کو حاصل ہوگا تو آپ حیرت زدہ ہوں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کو جتنا جاننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ابھی اور زیادہ جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے. ہم اللہ کے بارے میں حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتے. علم حاصل ہونے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تھوڑی دیر کے لیے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. سوچو دنیا میں کتنے علم ہیں, ہمارے کتنے بال ہیں صرف ہمارے ایک انسان کے. ایک درخت کے کتنے پتے ہیں, درخت کے پتے میں کتنے سبز مایہ ہیں, اس کے اندر وہ کیا کیا جو اجزاء ہوتے ہیں سائنس والے نام رکھتے ہیں. ایک درخت کی جڑ کے کتنے ریشے ہیں, ہم ایک کا نہیں گن سکتے. اللہ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ, اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. دنیا کی ہر زبان کو جانتا ہے. ہمارے جسم کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی وہ نسیں, وہ مادے خون کے وہ ذرات جو خوردبین سے نظر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت ہیں. ایک ذرے کو دیکھنے کی وجہ سے دوسرا کوئی ذرہ کبھی اللہ کی آنکھ سے علم سے اوجھل یا غائب نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے آج جب بستر پہ لیٹیے گا تو سوچیے اللہ کے اس علم کے بارے میں. دنیا میں کتنی زبانیں ہیں, کتنے علم ہیں, کتنے چیزیں ہیں, کتنی مخلوقات ہیں. ہر چیز کو اللہ نے گن رکھا ہے. ہم تو 3 چیزوں میں, یہاں کچھ کیمیا والے بیٹھے ہیں, ایک غبارے میں کہتے ہیں کہ کئی ملین جو ہے وہ ذرات ہوتے ہیں. ہاں 2-3 غبارے ہو جائے تو ہمارے کیلکولیٹر میں ان کی گنتی نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور کوئی ایک چیز کو جاننے سے کوئی دوسری چیز اللہ کے ذہن سے نکل جائے, علم سے نکل جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو اب آپ جب غور کریں گے نا تو جتنا جانیں گے اتنا حیرت زدہ ہوں گے. اللہ کی شان یہ ہے. تو اللہ کا یہ اسم ذات ہے. اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 2 رکنوں پر مشتمل ہے. ایک لا الہ, ایک الا اللہ. لا الہ یہ نفی ہے, الا اللہ یہ اثبات ہے. ہم یہ کہہ کر اسلام میں داخل نہیں ہوتے کہ اللہ ایک ہے یا اللہ کو میں معبود مانتا ہوں. نہیں, یہ 2 رکن اس کے اندر حصر کا معنی پایا جاتا ہے, نفی اور اثبات کے ساتھ. یہ زیادہ بلیغ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیں, صرف اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ دنیا میں کائنات میں جتنے لوگوں کو بھی الہ کی حیثیت سے مانا جاتا ہے, پوجا جاتا ہے, ہم ان کی الوہیت کا انکار کریں. اگر ہم صرف اللہ کو اللہ مان رہے ہیں, دوسروں کا انکار نہ کریں, تو ہماری توحید صحیح نہیں ہوگی, مکمل نہیں ہوگی, کلمہ مانا نہیں جائے گا. لہٰذا یہ کلمہ اس بات کو ثابت کرتا ہے اپنے معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے جو ہماری عبادتوں کا مستحق ہے, اس کا کوئی شریک, پارٹنر, ساجھیدار نہیں ہے. فاللہ عز و جل هو المستحق للعبادہ, اللہ عز و جل اکیلا عبادت کا مستحق ہے, اس لیے کہ وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, وہی مدبر ہے, تمام معاملات کو چلانے والا, نظم و ضبط کرنے والا. ہمارے ایک ایک معاملے کو, ہمارے جسم کے اندر جو خون کی گردش ہو رہی ہے, ہم سانس لے رہے ہیں, اور جو ہمارے ماحول دیا, یہ اوزون, یہ کھانا پینا, یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے, سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اس لیے ہم کر رہا ہے, نماز پڑھ رہی ہے, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. لیکن اگر وہ مزار پہ جا کے سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں, زندگی میں 1 مرتبہ اگر اس نے جا کے مزار پر سجدہ کیا, چادر چڑھائی, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی, یا غیر اللہ سے مدد مانگی, یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے. یہ ہمارے یہاں بعض دیوبندی حضرات بھی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, امت پہ تیرے وقت بڑا مشکل آ پڑا ہے, وہ کیا شعر پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا دیوبندی حضرات کو بھی, علماء کو بھی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو ان کا دین خالص نہیں رہا, اخلاص نہیں رہا, اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شرک آ گیا, اور جب شرک آ گیا تو لا الہ الا اللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ایسا لا الہ الا اللہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ بندے کا کلمہ اس کے عمل میں صحیح نیت کے ساتھ, شرک کے تمام شوائب سے, شرک کے تمام آثار اور علامتوں سے, شرک کی ملاوٹ سے, ہر قسم کی ملاوٹ سے صاف. بندے کے جتنے اعمال ہم دین کے کرتے ہیں ان تمام میں ہماری نیتیں خالص اور صاف ستھری ہونا چاہیے. کہیں بھی شرک آیا ہماری نیت میں, عقیدے میں, یہ جو میں نے کچھ مثالیں دی, ایسی 50 مثالیں دے سکتے ہیں, کہیں بھی شرک آیا. تصوف والے حضرات پیر صاحب کو سامنے بیٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ احسان کی پریکٹس کرنے کے لیے, تصور شیخ کے نام پہ, کہ ابھی ان کو سجدہ کریں گے, ان کو دیکھ رہے ہیں سامنے, پھر ان کو ہٹانے کے بعد تصور کریں گے کہ یہ شیخ ہمارے سامنے ہے, نہیں ہے پھر بھی ہیں, ایسا سوچیں گے.
پھر ان کو ہٹا کے ہم یہ سوچیں گے اللہ ہمارے سامنے ہے نا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم سے کم اتنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے صوفیوں کے یہاں یہ طریقہ ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی اپنے شیخ کو سامنے بٹھا کے اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے، اس کی طرف توجہ صرف کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو سلسلے چلتے ہیں اس میں عبادات کے طریقے میں رہتا ہے کہ آپ فلاں کی قبر کی طرف توجہ کیجئے، پیر صاحب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جو اگر آپ عبادت کرنے میں، دعا کرنے میں، سجدے میں، رکوع میں اگر اپنی توجہ خشوع خضوع کسی کی قبر کی طرف کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنا، قبلہ رخ ہو کے اللہ کی طرف خشوع خضوع اور توجہ کرنا، یہ عبادت ہے اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اب یہ عبادت ہے لہذا حقدار اللہ ہے، اب یہ ہم نے کسی اور کی طرف پھیرا، یہ شرک ہوا۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے چھٹی شرط کے طور پر ذکر کی، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی کسی بھی قسم سے، عبادات کی قسموں میں سے کسی بھی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ توحید کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ زبان سے تو توحید کو بولتا ہے لیکن اپنے عمل اور اپنے اعتقاد سے شرک کر رہا ہے، اخلاص نہیں رہا، لہذا اللہ کے یہاں اس کا کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آخری اور ساتویں شرط یہ ہے، ساتویں شرط یہ ہے، اس کی اور بھی دلیلیں ہیں، میں نے اکتفا کیا ایک ہی پر جو کتاب میں دی گئی۔ الشرط السابع المحبہ، ساتویں شرط ہے محبت کا ہونا۔ ضروری ہے کہ مسلمان اس کلمے سے محبت کرے اور اس کلمہ، یہ کلمہ جس معنی اور مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس سے محبت کرے، اور اس کلمے پر عمل کرنے والے دوسرے مسلمانوں سے محبت کرے۔ دو باتیں ہیں، کلمے اور کلمے کے معنی سے محبت، ہمیں محبوب ہو ہم اس سے محبت کریں، نفرت نہ کریں۔ اگر کوئی چیز شریعت کی ہمیں ناپسندیدہ ہے، ہم بری سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہوگا۔ تو کلمے اور کلمے کے معنی اور مفہوم سے ہم کو محبت ہو، لگاؤ ہو، اور جو لوگ کلمہ پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والے ہیں یعنی مسلمان، ان سے محبت ہو۔ جو جتنا زیادہ اچھے ایمان والا ہوگا ہماری محبت کا اتنا زیادہ مستحق ہوگا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے دلیل دی اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انداد، ند کی جمع ہے یعنی ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے برابر کچھ درجہ دے دیتے ہیں۔ کیسے درجہ دیتے ہیں، کیسے اللہ کے برابر بناتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ مشرکین کے بارے میں کہا گیا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرنے کے باوجود ان کی یہ محبت ان کو فائدہ مند نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے تھے ویسی محبت غیر اللہ سے بھی کرتے تھے۔ ویسی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے جیسی اللہ سے ہونی چاہیے کی تو شرک ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ لوگ اللہ کا ہمسر بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ کہ ان سے بھی ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے مسلمان، وہ اللہ سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اشد یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ محبت کرنے والے۔ ہاں، تو اس کا مفسرین نے دو معنی بتایا ہے۔ اشد حبن کا کیا مطلب؟ مسلمان اللہ سے محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ، مشرکین اپنے معبودوں سے جتنی محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک معنی یہ۔ دوسرا کہ مشرکین اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں مسلمان اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ سے جو محبت کرتے ہیں کسی اور سے ویسی نہیں کرتے۔ اب اگر اللہ سے محبت کے مقابلے میں کوئی شخص کسی پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی نبی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی محبوبہ سے اگر کرتا ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا یہ جو عشق و معاشقہ چلتا ہے نا آج کل نوجوانوں میں، بلکہ یہ چلی آ رہی ہے، پرانی بیماری ہے، اللہ کی آزمائش ہے مرد اور عورت کے درمیان محبت اور تعلق۔ اب عشق و محبت میں پڑھ کے کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے کہ میری محبوبہ مجھ سے جو کہے میں مانوں گا، میرا محبوب جس سے جو کہے مان لوں گا، اس کی سمع و طاعت ویسے کر رہا ہے جیسے اللہ کی کرتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ اہل علم سلف، علماء سلف نے لکھا ہے کہ عشق و محبت آدمی کو بعض اوقات شرک کے درجے تک لے کے چلا جاتا ہے۔ بعض محبوبوں نے کہا کہ میں اپنے معشوق کے لیے جو ہے سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں،
یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں جو امور تعبدی میں سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت مومن ایمان کی شرط ہے کہ دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس کے مقتضیات اور معنی و مفہوم سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ کے محبوب لوگوں سے بھی محبت ہوگی۔ لہٰذا جو لوگ لا الہ الا اللہ کی شرط پر عمل کرنے والے اہل الحدیث یا کلمہ کے کہنے والے لوگ ہیں، ان سے ہماری محبت کا ہونا فطری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، ابھی جیسے کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں بعض توحید والوں کے اوپر کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دنیا میں روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کی شرط کو صحیح ڈھنگ سے ماننے والا طبقہ آج میں مانتا ہوں علی وجہ البصیرہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، روئے زمین پر اس یہ طبقہ سلفی اور اہل حدیث سے بہتر کوئی نہیں ہے اس وقت، اس کلمے کو جاننے ماننے والا۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم، اس کے شرائط اور تقاضوں کو سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ یہ لوگ جتنا اعتدال ہر چیز میں رکھتے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں ہے، کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی۔ لہذا انبیاء کا جو مقام ہے، اہل حدیث انبیاء کو انبیاء کا مقام دیتے ہیں، فرشتوں کو فرشتوں کا درجہ دیتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ صحابہ کا جو مقام ہے، صحابہ کی تنقیص بھی کرنا ناجائز مانتے ہیں اور ان کے اندر غلو کرنا بھی ناجائز، نہ کم نہ زیادہ۔ یہی بات امامان دین، محدثین کرام، فقہائے اعظام، بزرگان دین، سب کے بارے میں یہی بات عقیدہ اہل حدیث میں آپ کو ملے گی۔ جتنا اعتدال یہاں ملے گا کہیں نہیں ملے گا۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ نہیں مانتے، اگر ان کی خانہ تلاشی کی جائے تو ان کے یہاں قدم قدم پر نظر آئے گا کہ جب ان کے مسلک سے کسی صحابی کا قول ٹکراتا ہے تو اس صحابی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اس صحابی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام میں حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے۔ آپ کے فقہ ان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کو جانے بغیر انسان کے اندر فقاہت نہیں آ سکتی۔ جو جتنا قرآن و حدیث جانے گا اسی کے اعتبار سے اس کے اندر فقاہت ہوگی۔ اب اس میں درجات ہوں گے الگ بات ہے، لیکن یہ کیا بولتے ہیں کہ وہ بس حدیث کو حفظ کرنے والے تھے، فقیہ نہیں تھے۔ فقیہ امت تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی بہت سی دلیلیں اور مثالیں دی جا سکتی ہیں، خیر ایسی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اہل الحدیث جو ہے ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں، جس سے جو محبت کا تقاضا ہے اس کو وہی دیتے ہیں، اور یہی ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں کہتا ہے، قرآن میں کہا گیا، حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے، مہاجرین و انصار کی یہ ساری فضیلتیں مانتے ہیں۔ محدثین اور فقہا کے بارے میں وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جو ان کے درجے اور مقام کے لائق ہیں، لیکن ان کے درجے کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کوئی شخص اگر کسی امام کی تقلید کر رہا ہے تو ان کی عزت و احترام کا تقاضا یہ منوانا چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کی تقلید کرنے لگے۔ ان کی تقلید کے کرنے کا جواز یا وجوب کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں اور روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ بلا وجہ کھینچ تان، بحث مباحثہ اور ہٹ دھرمی کی جائے یہ الگ بات ہے۔ پیر صاحب کی پیری کو منوانے کے لیے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، یہ فضولیات باتیں ہیں۔ اول تو یہ دلیل نہیں ہے، کسی کی بزرگی اگر کسی کی کرامت ثابت بھی ہو جائے، کوئی ہوا میں اڑتا ہے، پانی پہ چلتا ہے، یا کوئی اس طرح کی باتیں ثابت بھی ہو جائے، تو کیا اس کی وجہ سے ہم اس کو رسول کا درجہ دے دیں یا اس کی باتوں کو ویسا مان لیں جیسے کہ واجب الاتباع ہے؟ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بہت سارے مسلمانوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن دین کے تقاضوں کو، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو، ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معنی اور مفہوم کو غلط جاننے کی وجہ سے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آخری شرط محبت والی اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایک اور واضح مثال دے دوں۔ ہم میں سے یہاں کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان جاہل سے جاہل جو اسلام کی تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھتا ہو، اس کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم کو ابو جہل سے محبت ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ جواب دیجیے آپ لوگ۔ ابو جہل سے ہم میں سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے؟ فرعون کے کردار قرآن میں موجود ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کا دشمن۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو فرعون سے محبت رکھ کے پسند کرے فرعون کو؟ نہیں نا۔
یہ فطری تقاضا ہے ایمان کا کہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہو، ہم اس سے محبت اور ہمدردی نہیں رکھ سکتے. لیکن چونکہ فرعون ابو جہل کا معاملہ بہت کھلا اور واضح ہے، اس لیے وہاں تو معاملہ جواب دینے میں دقت نہیں ہے. لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو یہاں معاملہ بڑا گڑبڑ کا ہے. اللہ سے محبت، رسول سے محبت، صحابہ سے محبت، ائمہ دین، محدثین کرام سے محبت، لیکن ایک آدمی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اور صحیح عقیدے کو اگر نہیں سمجھتا تو آپ دیکھیں کہ صحیح عقیدے کے ماننے والوں سے وہ نفرت کر رہا ہے. آج مسلک الگ الگ ہیں. اہل الحدیث، میں یہ مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، یہ حق پر ہے، یقین ہے. اگر یقین نہیں ہوگا تو ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ مجھے یقین ہے، یہ یقین ہے جو ایمان کا حصہ ہے کہ مسلک اہل حدیث یا اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کا، یہ توحید اور نبی کے اتباع والا، یہ سب سے سچا اسلام اور درست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ اور دین ہے. میں یہ مانتا ہوں. اب جو لوگ میرے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا یہ درس سنے تو گالیاں دے رہے. ابھی کچھ تقریریں میں نے کی تو اس پہ کامنٹس آئے، اخوانیت اور جماعت اسلامی یا ان لوگوں کے موقف کو سامنے پیش کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے در خرید ہیں، یہ جو ہے ایمان فروش ہیں، یا یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. کیوں یہ بول رہے ہیں؟ وہ علم کی بنیاد پہ نہیں بول رہے ہیں. انہوں نے اپنے طور سے جو عقیدہ اور دماغ میں حق سمجھ کر بسا رکھا ہے، اس بنیاد پر اس عینک سے دیکھ رہے ہیں. ان کو سعودی عرب غلط نظر آ رہا ہے اور انہیں ترکی، ایران صحیح نظر آ رہے ہیں اپنی بدعقیدگیوں کے باوجود، کیونکہ انہوں نے صحیح دین اور عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہماری عینک اور آنکھ کی روشنی ہے جس سے ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ سکتے ہیں. اس لیے جتنے صحیح عقیدے والا ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں سے متاثر اور مروب نہیں ہوتا. صحیح عقیدے والا مروب پروف ہوتا ہے، دنیا کی ظاہری چیزوں سے مروب نہیں ہوتا. صحیح عقیدے والا، اور جس کے عقیدے میں کھوٹ ہے وہ چمک دمک دیکھ کے متاثر اور مروب ہو جاتا ہے. وہ پل پل میں اپنے عقیدوں میں جو ہے تبدیلیاں کرتا ہے، اس کے اندر تلون ہوتا ہے. صحیح عقیدے والے میں تلون یا مزاج گرگٹ کی طرح بدلنے والا مزاج آپ کو نہیں ملے گا. تو جو لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں آخری سبقہ کے، لا الہ الا اللہ سے، اس کے مدلول سے اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے محبت ہو. اب لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے جو لوگ آج نفرت کر رہے ہیں ان کے ایمان کی سلامتی کا سوچئے کیا ہے. وہ کیوں نفرت کر رہے ہیں اہل حدیث سے؟ آج اہل حدیث سے نفرت کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ شاید اتنی نفرت غیر مسلموں سے بھی نہیں کرتے. اہل حدیث سے نفرت کرنے کا مطلب ان لوگوں کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے نفرت کر رہے ہیں. اور میری اس بات کو اگر ان تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے یوٹیوب اور ویب سائٹ کے، تو وہ میری اس بات پر غور کرے، تحقیق کرے، غصہ نہ ہو جائیں، فوراً کمنٹ نہ ڈالیں. اس بات کو سننے کے بعد وہ تحقیق کریں کہ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف. آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اسی پر ہونا ہے، آخرت کی زندگی کا، کامیابی یا ناکامیابی. لہٰذا جب عقیدہ صحیح ہوگا تو لا الہ الا اللہ سے، اس کے معنی اور مفہوم سے محبت ہوگی. لا الہ الا اللہ کے ضمن میں ثابت ہونے والی پوری شریعت سے ہمیں محبت ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، اس کے شرائط کے پورا کرنے والے مسلک اور اہل مسلک سے محبت ہوگی. ابو جہل سے، فرعون سے، ان کے مسلک کو ماننے والے ابلیسی ٹولوں سے ہم کو محبت نہیں ہو سکتی. بدعتی اور مشرک سے محبت نہیں ہوگی، توحید والوں سے محبت ہوگی. اور آج اس کی بھی کمی پائی جاتی ہے. اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس مفہوم کو، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں یہ میں نے بات کو سمیٹ کر ختم کر دیا. یہ 7ویں شرط تھی. اس کے بعد انہوں نے نواقض لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کر کے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب کا ایک کتابچہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ پایا جاتا ہے جس میں انہوں نے 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر ان 10 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مشہور 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قرآن حدیث یا رسول کا مذاق اڑانا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو اللہ کے رسول کے طریقے سے بہتر سمجھنا. ایسی 10 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا. یہاں انہوں نے اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہا، اور یہ 10 ہی نہیں ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اگر عمل میں، عقیدے میں، زبان سے وہ بات کہیں گے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا مثال کے طور پہ، تو آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں سچی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں،
لیکن تین بنیادی چیزوں میں یہ سمٹی ہوئی ہیں: کفر اکبر، شرک اکبر اور نفاق اکبر۔ شرک اکبر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ کفر اکبر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑا کفر، اس کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ نفاق اکبر کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ تو نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق جو ہوتا ہے وہ نفاق اکبر ہے۔ یہ سب کے سب ایمان کی اصل اور بنیاد کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں شرک اکبر تک پہنچانے کے کچھ ذرائع بھی ہیں، اگرچہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو توحید کو توڑتی نہیں ہیں لیکن توحید کے خلاف شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو آج ہمارے اعمال، اعتقادات اور اقوال میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس کا بیان انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ 7ویں باب میں بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا شرک کے، توحید کے نواقص کا۔ انشاءاللہ موقع مناسبت رہا تو میں نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا، اور میں جو شخص شوق رکھتا ہے تو وہ کتابچہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا پایا جاتا ہے، نواقض لا الہ الا اللہ کے نام سے کتابچہ پایا جاتا ہے، اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے عظیم کلمے کو اس کی شرائط اور تقاضوں کے ساتھ کہنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جو لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتی ہیں یا بیکار کر دیتی ہیں۔ یہ انہوں نے یاد دلایا مجھے کہ 8ویں شرط بھی بیان کر دیں۔ یہ 8ویں شرط بعض علماء نے، بعد کے علماء نے بیان کیا، جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جو 7 شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ 8ویں اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے، اخلاص میں اور دوسری چیزوں میں، انقیاد و اخلاص میں۔ 8ویں شرط جو شیخ ابن باز اور دوسرے علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا، اور والکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرنا۔ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اننی براء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جن کا تم شرک کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض حدیثوں میں بھی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وَيَكْفُرُ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفر کرے ان کا جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، غالباً سورہ بقرہ میں، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے، تو 8ویں شرط کے طور پر اسی کو ذکر کیا علماء نے کہ طاغوت اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا بھی، یعنی آپ توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا کفر کریں۔ صرف آپ یہ کہیں یا ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کو عبادت کے لائق مانتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اور اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، یہ بولنا ضروری ہے۔ یہ انکار جب ہوگا تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرط پوری ہوگی۔ یہ شرطیں ہیں، میں نے کہا کہ 8ویں جو ذکر کی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو پیچھے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے اخلاص والی ایک شرط ہے، اخلاص کی میں نے 1-2 دلیلیں دی، ایک دلیل اور یاد آ رہی ہے، اس کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری میں کہ آپ نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار خوش نصیب کون؟ من اسعد الناس بشفاعتک کا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے پہلے تو تعریف کی حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے، کیونکہ علم کے سلسلے میں آپ بڑے حریص ہیں، آپ کی جو شوق ہے میں دیکھتا ہوں، پوچھو گے۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ تو دل کا خلوص کب ہوگا؟ جب شرک سے نجات ہوگی، اور شرک سے نجات میں یہ 8ویں شرط آ گئی کہ غیر اللہ کے جو کی عبادت کی جاتی ہے ہم اس کا انکار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح توحید اور کلمہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں اور عذابوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔